اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا فیملی ڈاکٹر وہ پہلا شخص ہے جس کو آپ نے کال کرنی ہے۔ وہ سوموار سے لے کر جمعہ تک کام کرتا ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت لے سکتے ہیں یا اس کے کلینک میں براہ راست بھی جا سکتے ہیں جب اس کا اسٹوڈیو کھلا ہو۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر کے بارے میں یہ معلومات ہونی چاہیے: ٹیلی فون نمبر، کلینک کے اوقات اگر آپ نے وزٹ کے لیے جانا ہے۔ جب آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہو تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت بھی آپ کا وزٹ کرے، معائنہ کرے جب آپ رہائشی اجازت نامہ پرمیسو دی سوجورنو کی تجدید کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہر اطفال بچوں کا ڈاکٹر پیڈیاترا 0 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کا علاج کرتا ہے۔ غیر ملکیوں کے تمام نابالغ بچے جن کے پاس پرمیسو دی سوجورنو یا رہائشی اجازت نامہ نہیں ہے، پیڈیاترا ان کا بھی علاج کرتا ہے۔ ہنگامی طبی سروس گواردیا میڈیکا کو کال کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے اس کا نمبر لیں۔ اگر رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک آپ کو کوئی ارجنٹ ہنگامی مسئلہ ہو یا چھٹی کے دن 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک جب آپ کا ڈاکٹر کام نہیں کر رہا تو آپ ہنگامی طبی سروس کو کال کر سکتے ہیں۔ یہ سروس مفت فراہم کی گئی ہے، مطلب آپ نے اس سروس کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کرنی۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اگر وہاں یہ آپ کا فیملی ڈاکٹر موجود ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو اور فوری طور پر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو آپ پرونتو سوکورسو جا سکتے ہیں۔ آپ اکیلے یا ایمبولنس میں جا سکتے ہیں۔ ایمبولنس کا نمبر 118 ہے۔ اس نمبر پہ کال فری ہوتی ہے، آپ نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی۔ جب آپ ایمرجنسی روم میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کوڈ دیتے ہیں۔ سرخ جب صورتحال بہت سنگین ہو یعنی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کو فوراً آپ کو وزٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیلا جالو سنگین صورتحال میں آپ کو فوری طور پر داخل ہونا پڑے گا۔ سبز معمولی صورتحال، آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ سفید صورتحال خطرناک نہیں ہے، آپ کو طویل وقت انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی صورتحال خطرناک ہے تو ایمرجنسی میں جانے کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کرنی، یہ سہولت مفت فراہم کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی معمولی مسئلے کے لیے ایمرجنسی جاتے ہیں جیسے بخار یا نزلہ زکام کی صورت میں تو آپ کو ٹکٹ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ یاد رکھیں اگر آپ کا مسئلہ سنگین نہیں ہے تو 118 پہ کال نہ کریں۔ اگر آپ ایک معمولی مسئلے پر ایمبولنس کو کال کرتے ہیں تو وہ شخص جس کا مسئلہ آپ سے زیادہ سنگین ہے اس کو ایمبولنس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایمبولنس کے ذریعے ایمرجنسی روم میں آتے ہیں اور آپ کی صورتحال زیادہ سنگین نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو کافی ٹائم انتظار کرنا پڑے گا۔